جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ میں نے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں رہے گا۔ سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ والدین اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دے دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ سب بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول: اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول: کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت ہے۔ ہر وقت اللہ کے کرم کا شکر ادا کرتے رہو۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے، علم، عقل، ذہن، چہرہ، اولاد، ادب، اخلاق اور مخلص و ہمدرد دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ کام کی باتیں یا نصیحتیں: غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ لینا، خوشی میں کبھی کوئی وعدہ نہ کرنا، جوش میں آ کر بڑا دعویٰ نہ کرنا، جذبات میں بہہ کر قسم نہ کھانا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے شوخی نہ دکھانا، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ منافقت کے رشتوں سے سرعام نفرت بہتر ہے۔ گفتگو میں احتیاط، گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلی ترجیح: انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، پھر رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ پر بھروسہ: رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا دعائیں تیری، صبر تیرا، اے بندے ذرا سا انتظار کر۔ خاموشی کا فلسفہ: جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ الفاظ کی طاقت: میں نے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے۔ عزت اور محبت: ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ صبر اور زندگی: خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں رہے گا۔ مشکلات: مصیبت بار بار آتی ہے اور بار بار یہ بتا کر جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ حق کا راستہ: حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ ہماری دعا نہیں سن رہا جو ہمیں چاہیے، وہ نہیں سمجھ رہا جو ہمیں چاہیے۔ اصل میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ وہ مرض عشق ہی کیا جس میں جلد شفا مل جائے، کون مانگے خوشیوں کی دعا جس کو درد میں خدا مل جائے۔ راہ عشق میں چلنے والوں کے پاؤں نہیں جلتے، وہ آگ بھی پھول بن کر راستہ سجاتی ہے۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر۔
جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنوں میں ایسا قلندر تلاش کر۔ جب تو اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوگا تب عشق میں سچا ثابت ہوگا۔ جو لمحات تیرے ذکر میں ڈھل جائے وہی عبادت ہے، ورنہ دنیا کی ہر سانس بس ایک عادت ہے۔ اپنی آواز کو نہیں بلکہ اپنے الفاظ کو بلند کرو، پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ جس تجلی نے جلا ڈالا کوہ طور کو، وہ تجلی ہم شاہ رگ میں لیے بیٹھے ہیں۔ خاک بدن کا مرتبہ پہچان اے آدمی، تیرے لیے خدا نے فرشتے جھکائے ہیں۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو۔ عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک سے ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ پہلے تو لوگ سمجھاتے رہے کہ وقت بدل جاتا ہے، پھر ایک بار وقت نے سمجھایا کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، حالانکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ دل کو بھی غسل دیا کرو توبہ کے پانی سے، دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ کبھی کبھی تو سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھا سکتی ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آواز کان تک آتی ہے مگر خاموشی آسمان تک جاتی ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پرندوں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکھ چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ آپ فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کبھی غریب نہیں ہوں گے، لیکن اگر دنیا کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، تو عقل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہو جاتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔
ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے۔ جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ تنہا انسان کو کبھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان، عاجزی کامیابی کی کنجی، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ برداشت کرے۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد پلاؤ تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، آمین۔ مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔